ان کے لیے ماحول تیار کرنا یہ میری ذمہ داری دی گئی ہے آج. یہ تمہیدی کلمات تاکہ اس سے پہلے آپ کی بھی ذہن سازی ہو جائے اور آپ کا ذہن بھی اسی میدان کی طرف ملتفت ہو جائے اور شیخ کے ذہن میں بھی وہ تمام چیزیں آشکارا ہو جائیں کہ جس نہج پہ اور جس ماحول میں ان کو بولنا ہے ذہن تیار ہو جائے. میرا کام صرف اتنا ہی ہے. دوستو میں 2-4-5 منٹ آپ کا وقت لوں گا. وعلیکم السلام. دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ایک آیت بار بار آتی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہے کہ نہیں؟ یہ آیت بڑی ہی اہم آیت ہے. اتنی گہری آیت ہے یہ کہ 7 سمندر کی جو گہرائی ہے اس سے بھی زیادہ گہری آیت ہے. آپ جتنا اس آیت کے مفہوم میں غوطہ لگائیں گے، جتنا ڈوبیں گے، اتنا ہی موتی اور جواہر آپ کے سامنے واشگاف ہوتے چلے آئیں گے. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک تمہیدی کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں بس چند منٹ میں اپنی بات کو کہہ کے میں شیخ کے لیے وقت مائک خالی کر دوں گا. دیکھیے دنیا بہت ہی مختصر ہے اور دنیا کے اصول اور قانون بھی بہت ہی مختصر ہے. یہ ہم لوگوں نے بلا وجہ جھنجھٹ پال دی ہے دنیا بھر کے اور پھیلاؤ کر دیا ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز کا تعلق خالق کائنات سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق مخلوق سے ہے. آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، پیسہ دیتے ہو، کسی قیمت میں آپ خرچ کرتے ہو، گوشت آپ نے ذبح کر کے عقیقے کا چاہے قربانی کا آپ نے تقسیم کر دیا، اپنے دوستوں کو، مسکینوں کو، فقراء کو آپ نے کھلا دیا، تو کیا وہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا ہے. بندوں ہی سے وہ مستفید ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح یہ زکوٰۃ کا تعلق بندوں سے ہے، مخلوق سے ہے. اور پوری دنیا صرف 2 ہی چیز میں قائم ہے، ایک خالق، ایک مخلوق. کوئی تیسری چیز ہے اس دنیا کے اندر؟ کوئی تیسری چیز ہے تو کوئی بتا دے. بھائی دنیا ہے جو مخلوق ہے، اس کی ساری چیزیں چاہے وہ احجار ہوں، حجر ہوں، جمل ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، ساری مخلوق، چاہے سمندر کے تہوں کے اندر ہو، چاہے خشکی پہ چلنے والی چیزیں ہوں، ساری چیز مخلوق ہے. شجر بھی مخلوق ہے، حجر بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہے، حیوان بھی، ساری چیزیں مخلوق ہے. اور ان سب کی ایک ذات ہے خالق جو اللہ تعالیٰ ہے. تو 2 ہی چیز ہوئی نا، ایک خالق، ایک مخلوق. اور اسی تصور کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ایک رشتہ تمہارا خالق کے ساتھ ہونا چاہیے اور دوسرا رشتہ مخلوق کے ساتھ ہونا چاہیے. 2 ہی رشتے بس، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. نماز اور کسی کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے علاوہ نماز اور کسی کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے. تو نماز کا تعلق خالق کے ساتھ ہے. اگر نماز کو آپ نے خالق کے علاوہ کہیں اور سیٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ فاؤل ہو گئے، پھر آپ فاؤل ہو گئے، آپ ختم. تو 2 ہی چیزیں ہیں. اس لیے دوستو ہمیں ایک تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، خالق کائنات کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ ہونا چاہیے. مخلوق کے ساتھ جو معاملات، جتنا ہی آپ اس ساتھ میں جاؤ گے اتنا ہی آپ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. ہمارے مخلوق کے ساتھ معاملات ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، اخلاق کی تمام مراتب اس کے اندر آتے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، دوست و احباب کے حقوق ہیں، لین دین کے حقوق ہیں، ان کا تعارف ہے، ان کے معاملات کا جو صحیح منہج ہے وہ تمام چیزیں اس میں آ جاتے ہیں مخلوق کے ساتھ. تو یہی ہم کو صحیح کرنا، بس اللہ کے ساتھ ہم عبادت کو خالص کر لیں اور دوسرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو. اور مخلوق کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا ویوہار اور برتاؤ کرنے کے لیے بتایا ہے اسی حساب سے مخلوق کے ساتھ اپنا برتاؤ کریں. 2 چیزوں کو ہم صحیح کر لیں، بس. بہت آسان لائف ہے، بہت ہی آسان لائف ہے. اس لیے آپ شریعت کے تمام تقاضوں کو کہیں آپ غور سے سنے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے تو ہر انسان سے یہی مطلوب ہے کہ حق ادا کرو، ایک دوسرے کا حق ادا کرو. کہیں حق لینے کی بات کہی گئی ہے؟ اگر ہر انسان اپنا
दूसरों के जो हुकूक उसके ऊपर वाजिब है उस हक को अदा कर दे, समाज के अंदर सारे फसाद खत्म हो जाएंगे। अगर आपका 10 रुपया मैंने लिया है और वो आपका हक है मेरे ऊपर, और लिमिटेशन जो टाइम का है, जो मुकर्रर वक्त मेरे और आपके बीच तय हुआ है, उस मुकर्रर वक्त में मैंने आपका 10 रुपया वापस दे दिया, तो आप मुझसे झगड़ा करोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर उस टाइम को मैंने क्रॉस कर दिया, हीलेबाजी और बहानाबाजी करने लगा, तो फिर आप जो है मुझसे झगड़ोगे, 10 आदमी के आप पंचायत बैठाओगे, है कि नहीं, मामला खराब होंगे, फसाद बरपा होगा। यही अल्लाह ताला नहीं चाहता कि मेरे बंदों के दरमियान, मखलूक के दरमियान आपका जो मामला है बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, सही होना चाहिए, उनके हुकूक आप अदा करते रहिए, जमीन के अंदर फसाद नहीं बर्पा कीजिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह के साथ अपने मामले को सही कर ले और अल्लाह के मखलूक के साथ अपने मामले को सही कर ले। मैं अक्सर देखे 2-3-5 पॉइंट की जो मैं कहना चाहता हूँ, बस वही कहूँगा। 2 चीजें हैं। इस्लाम के 5 अरकान हैं, सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग जामियात में आते हैं, मुस्तकिल आते हैं, तकरीर सुनते होंगे। 5 अरकान है ना। 5 अरकान को जो हम मुशाबहत देते हैं समझाने के लिए, तो कहा जाता है कि इस्लाम एक इमारत है, इस्लाम एक मकान है, एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के 5 खंभे हैं, यही कहते हैं। और उन खंभों को जब तक आप मजबूती से नहीं बनाओगे, उसके अंदर पायदारी नहीं पैदा करोगे, सही मसाला नहीं लगाओगे, तो बिल्डिंग आपकी कमजोर हो जाएगी। यही है ना। अब हम लोग यहाँ पे हैं, बहुत से लोग बिल्डिंग का काम करने वाले भी होंगे। आप खंभे को, पिलर को जब आप मकान बनाते हो, खंभा और पिलर जब लगाते हो, तो 2-4 फुट के बाद जब पिलर की जो बुनियादी जमीन के अंदर आप उसको जाल बना करके आप उसको करते हो, फिर जब ऊपर आते हो तो उस पिलर को भी बांधने के लिए एक बीम की जाती है कि नहीं है। पिलर को बांधते नहीं बांधते, बीम से चारों तरफ से जो पिलर बनाए जाते हैं उनको बीम से बांधा जाता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ तक इसलिए लाया कि अब इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। पिलर आपका तैयार है, अंदर से ऊपर आ रहा है, और फिर 4 फुट के बाद उसको बीम से बांध दिया जाता है, ताकि पिलर कहीं टेढ़ा बेढ़ा ना होने पाए, बिल्कुल सीधा एकदम अपने जाविये के साथ, ताकि उस पर लोड पड़े तो चारों तरफ से पिलर जकड़ा हुआ बीम के साथ वो टेढ़ा ना होने पाए, कहीं भागने ना पाए, कहीं लड़कने ना पाए, ताकि उसके अंदर जो मजबूती हो बरकरार रहे, और उस मजबूती पे एक बड़ी इमारत बगैर किसी खतरे के खड़ी हो जाए। तो इस्लाम के 5 अरकान है, जिसकी तफसील में और उसको बताने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जानते हैं। तो उस 5 अरकान के 5 पिलर की जो बुनियादी बीम है वो है, बीम का कहीं जिक्र है, बीम है क्या? वो रिस्के हलाल है। उन 5 पिलरों को आप रिस्के हलाल की रिस्क से बांधिए, तब वो पिलर मजबूत होगा। अगर आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, आपने टिकट 100 रियाल का खरीदा है, और वो 100 रियाल आप हराम के पैसे से लेके आए हो, हराम की कमाई से लेके आए हो, आपको उम्रा होगा? देखने में तो आप हाथी हो जाएंगे, माशाअल्लाह, बड़ी बड़ी मुबारकबादें वसूल करेंगे, लेकिन अंदर की हाल कौन जानता है? अल्लाह जानता है। होगा? नहीं होगा। आप 5 वक्त नमाजी हैं, पक्के नमाजी हैं, चलो मान लिया, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपके बदन के ऊपर जो कपड़े हैं जो आपने पहना है, वो अगर हराम के पैसे से आपने खरीदा है, चोरी के पैसे से खरीदा है, आप नमाज होगी? पेट में जो खाना खाए हैं वो हराम की कमाई से खाए हैं, नमाज होगी? सदका खैरात आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस आमदनी में आपके हराम आमेजिश है, वो सदका खैरात आपका कबूल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो अहम चीज जो बीम है उसको हम लोग भूल गए, जो सारे अहम मामलात है। इसीलिए एक आदमी मुझसे हमारे गांव के थे, वो सवाल करते थे, बोले हम तो फिर हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि जब आदमी हज करके आता है तो पहले से ज्यादा बदतमीज हो जाता है, शरीर हो जाता है, बजाय सुधरने के वो पहले से ज्यादा हो जाता है। आखिर वजह क्या है? ये गौर की बात है। हज का मफहूम ये है, हदीस है, उसका मफहूम ये है कि अगर इंसान को हज मकबूल मिल जाए तो बिल्कुल गुनाहों से उसी तरह पाक हो जाता है जिस तरह बिल्कुल अपनी एक बच्चा अपने माँ के पेट से अभी भी निकला है, इस तरह। लेकिन वो और उल्टा हो जाता है। मैं जहाँ पे समझता हूँ कि इस्लाम की जो बीम है ना,
इस बीम का हम ख्याल नहीं करते। हज तो कर लिए, लेकिन इसको बीम, उस पिलर को हमने खड़ा किया है। हज एक पिलर है ना, एक रुकन है, एक खंभा है, उस पिलर को हमने खड़ा किया, लेकिन उसको खड़ा करने में जो बीम है वो हमने कमजोर रखी है। उसके अंदर हमने सही गारा, सही मटेरियल, सही चीज हमने उसमें नहीं लगाई है, तो कमजोर हो जाएगी। इसलिए उसका सही जो रिजल्ट है वो सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अहम चीज ये है, इस चीज को हम पकड़े। बात आगे बढ़ती चली जा रही है। एक बहुत ही मशहूर चीज है, बहुत ही मशहूर चीज है। देखिए हदीस है, उसका सिर्फ एक नुक्ता मैं आपको बताऊंगा कि क़यामत के दिन जब तक आपसे ये सवाल न कर लिया जाए और उसका आप जवाब न दे दें कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, है कि नहीं? तो ये अहम चीजें हैं, आप सारी चीजें आप सब ने किया कर लिए सब, तो अहम सवाल है कि नहीं? है एक बड़ा सवाल। और उसी हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कितने दूर से हम यहाँ पे रिस्क की तलाश में आए हैं ना। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, अपना रिस्क हासिल कर रहे हैं, और फिर हम अपने परिवार की किफायत कर रहे हैं। क्या कभी इस नुक्ते पे हमने गौर किया है कि हमारी आमदनी में, हमारी कमाई में, हमारे रिस्क में कहीं से कोई गड़बड़ी ना होने पाए? क्योंकि इसका बहुत बुरा असर होगा, बहुत बुरा असर। आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर डुप्लीकेट तेल आपने अपनी गाड़ी में डाल दिया, पानी मिला हुआ, गाड़ी स्टार्ट होगी? फस फस करेगी, पानी फेंकी, स्टार्ट नहीं हो पाएगी, है कि नहीं? हमने मान लिया 1000 हमारी पगार है, और 1000 पगार में 200 रियाल हमने कहीं दूसरी तरफ से कर लिया। 50 रियाल का पेट्रोल लगाए, 60 रियाल की बिल बना दिए। उस वक्त तो शैतान हमको बहुत हमारी तारीफ कर रहा है। शैतान हमारे ऊपर बैठा है ना, बहुत तारीफ कर, बहुत चालाक हो, कौन समझ पाएगा, कौन जानता है, चलो अपना रास्ते का खर्चा निकल गया खलास, है कि नहीं? लेकिन उस 20 रुपये की वजह से या 20 रियाल की वजह से आपकी पूरी कमाई डैमेज हो गई। आपने अपने गाड़ी के अंदर 10 लीटर ओरिजिनल पेट्रोल डाला, लेकिन 2 लीटर आपने डुप्लीकेट डाल दिया, तो पेट्रोल डैमेज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप शैतान कहता कि छोड़, 1000 तो बढ़िया है, ये फायदा है, अब 20 रियाल से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। 1 गिलास पानी, देखो ये शराब का डब्बा है या पानी है, दूध है कि नहीं है? आप सिर्फ इसके अंदर गहवा पीने वाला जो गिलास है ना, छोटा सा, उससे भी छोटा कोई गिलास लेके आइए और चंद कतरात शहद मिला दीजिए। दूध का डब्बा नहीं है, आप दूध पी रहे हो, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही ताकतवर है, आपके जहन, दिमाग और जिस्म की नुमाइश के लिए बहुत बेहतरीन चीज है कि नहीं है दूध? है, लेकिन इसके अंदर चंद कतरे आपने जहर मिला दिए। अब आप ये कहो कि यार पूरा डब्बा दूध भरा हुआ असली दूध है, चंद कतरों से क्या होता है? तो कतरे आपके दूध को क्या रखेंगे? पूरा दूध जहर हो जाएगा या बड़ा रहेगा? कतरे अलग नहीं रहेंगे तो पूरा दूध आपका जहर हो जाएगा। असल चीज यही है दोस्तों। देखिए मैं वक्त मेरा बढ़ता जा रहा है, माजरत के साथ मौलाना से 2-4 मिनट और से निकल सकता। तो अहम चीज जो हमारी ये चीज है, वो इस चीज पे हमें गौर करना चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो हमारी ऊपर की सारी चीजें हमारे लिए बेकार हो जाएगी, कोई फायदेमंद साबित नहीं हो जाएगी। इसलिए सबसे अहम जो चीज है, इस्लाम के अरकान के साथ जो उसकी बीम है उसकी हिफाजत करें और इसके हलाल की तलाश करें, और शैतान लाख उसको बहकाए, उसके बहकावे में ना आए। क्योंकि देखिए अगर आप बहुत काम कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस है आपका, बड़ा कारोबार है, लेकिन अगर उस कारोबार में, उस बिजनेस में बरकत नहीं है तो कभी आपको सुकून नहीं होगा। आप ये अपनी तौर पे देख लीजिए, खाना खाने का तरीका इस्लाम ने बताया क्या है कि प्लेट को इस तरह साफ किया जाए कि लगे ही नहीं कि इसमें खाना बचा है, खाना खाया गया था, यानी एक दाना भी प्लेट में न बचे। क्यों? इसलिए कि आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह ने किस दाने में बरकत रखी है, और जो बरकत है उसी से हमारा पेट भरता है। आप ये ना समझे कि आपने 4 प्लेट चावल खाने से पेट भरता है, अगर वो बरकत का दाना हमारे पेट में न गया तो पेट नहीं भरेगा। इसीलिए काफिर जो है मुकाबले मुसलमान और मोमिन के 7 गुना खाता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बकरी वाला बहुत मशहूर मान दिया कि 7 बकरी का दूध पी गए, और जब दूसरे ने ईमान लाया, इस्लाम कबूल किया, तो एक बकरी का दूध ही काफी उसके लिए हो गया। क्यों? वो बरकत, बिस्मिल्लाह की बरकत, मजहब की बरकत, इस्लाम की बरकत, अल्लाह की दी हुई बरकत,
तो बरकत जब तक हमारे अंदर नहीं पैदा होगी तब तक हमारे पास सुकून नहीं होगा। आपको दिखाने में बहुत पैसा नजर आएगा, अरे मैंने इतना काम किया 50,000 10,000 ये 50,000, लेकिन वो पैसा कैसे गायब हो जाएगा और आपकी जिंदगी में किस तरह परेशानियां पैदा करेगा आपको नहीं समझ पाओगे। आप अपनी आंखों से देखिए, मुशाहिदा कीजिए, अपने खुद को जवान में अपने दाएं बाएं देखिए, आपके मिलने जुलने वाले बहुत से लोग बहुत बड़ा काम करते हैं लेकिन हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा परेशान करते हैं। और एक खालिश मजरे में काम करने वाला आदमी 500 रियाल पगार, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, 500 रियाल उनकी पगार थी, 3 मंजिला उनका मकान शानदार पेंट के साथ तैयार है। महीने में 50,000 कमाने वाले अपनी झोपड़ी नहीं सही कर पाए, 50,000 कमाने वाले झोपड़ी नहीं सही कर पाए। 500 रियाल पगार पाने वाला एक मजरे में काम करने वाला आदमी 3 मंजिला मकान पेंट के साथ तैयार, कहां से हुआ? बरकत, क्योंकि अल्लाह ने बरकत दी। अगर आप 50 लाख कमाते हो, गलत तरीके से कमाते हो, अल्लाह की बरकत नहीं होगी, तो दुनिया में तो उसमें सारे प्रॉब्लम्स, बीमारियां, ये और खतरात दुनिया भर के, आप परेशान रहोगे, क्योंकि उस असल मसला ये है बरकत को हासिल करना। तो दोस्तों मेरी गुफ्तगू लंबी हो गई है और आप लोग आ भी गए हैं, मैं चाहता हूं कि मौलाना के ज्यादा वक्त ना करूं। एक बात आपको बताऊं, सिर्फ आखिरी बात, देखिए बात वो है जो दिल को पहुंच जाए, है कि नहीं? बात वही है जो दिल को पहुंच जाए। अकबर बादशाह और बीरबल बहुत मशहूर जोड़ी थी, तो हासिदीन को बड़ा दुख होता था कि बीरबल को अकबर बहुत मानता है, बीरबल को अकबर बहुत मानता है, तो आखिर क्यों? शिकायत पहुंची, अकबर ने बुलाया लोगों को, हासिदीन को जमा के बैठाया और पैसे निकाल के दिए। एक आदमी को बोला तुम मार्केट में जाओ, एक अब लाओ, एक तब लाओ और एक अब न तब। तो वो मार्केट में गया, पूछा कि भाई अब क्या है, तब क्या है, अब न तब क्या है, घूम क्या है, कोई चीज का नाम ही नहीं था। वो वापस आ गया, बोला सर मैं तो गया पूरी मार्केट ढूंढा, कुछ मिला नहीं। बोला ठीक रखो। दूसरे को भेजा, बोला तुम इधर आओ, ये तीनों सामान लेके आओ। वो भी मार्केट गया, वापस आ गया। तीसरे को भेजा, वो भी वापस आ गया। जब सब वापस आ गए, बोला बैठो, बीरबल को बोला इधर आओ। बोला ये 3 सामान है। बोला क्या सरकार? बोला जाओ एक अब लेके आओ, एक तब लेके आओ, एक अब न तब। तो बीरबल कहा ठीक सरकार, अभी लेके आता हूँ। गया मार्केट में, एक औरत भीख मांग रही थी, उसको 10 रुपये दे दिया। आगे गया मार्केट में, 1 किलो सेब ले लिया, ठीक। फिर आगे गया, नाच गाने तो आजकल तो हमारे घरे हमारे जेब में दाखिल हो गए हैं, उस पर खर्चा कर दिया। तीन चीज हो गई ना, फकीर को दे दिया, सेब खरीद लिया, नाच गाने में उड़ा दिया। वापस आया, सारे हासिल बैठे हुए थे, लगा के बोला हाँ बीरबल लाया? बोला हाँ सरकार लाया। बोला बोलो क्या लाया? तो सेब का टोकरा बादशाह के सामने पेश किया। बोले सरकार देखिए ये आप लेकर आया, अभी खाइए, मजा मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, जायका मिलेगा और पेट भी भर जाएगा, इसका जो फायदा है वो भी आपको हासिल हो जाएगा। बोला फिर और तब? बोला एक फकीर थी, बुढ़िया थी, उसको मैंने दे दिया, वो तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, वो मरने के बाद मिलेगा। बोला तीसरी चीज जो अब न तब, बोला नौटंकी हो रही थी, उसमें खर्चा कर दिया, नाच गाना, 10 रुपया उसमें नाच गाने में खर्चा कर दिया। बोले ना अभी आपको कुछ मिला है और न मरने के बाद भी कुछ मिलेगा उसमें। तो तब तो लोग हैरान हो गए। बोला बीरबल की हम कदर इसीलिए करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, मेरा मकसद कोई तकरीर करना नहीं था, हम आपकी गुफ्तगू है, हम ये चाहते हैं कि बात दिल से दिल को पहुंच जाए, समझा? तो असल चीज ये है, तो अब हमें अब और तब और अब न तब, ये तीनों चीजें हमारे सामने जाहिर है। तो उस लाइन और उस गाइड से हम अपनी जिंदगी को गुजारें, ताकि हम आने वाले दिनों में दुनिया में भी कामयाब रहें और आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाए। दोस्तों अब बहुत हो गया, मैं माजरत के साथ शेख जी, वक्त नहीं वरना बहुत नहीं हुआ वक्त की नहीं, लोग लेट से आए इसलिए लेट से छोड़ेंगे। जी जी कोई बात नहीं, टाइम तो पूरा हम लेंगे ना। दोस्तों जो जिम्मेदारी आज मौलाना सलमान साहब ने मुझे सौंपी है वो ये है कि शेख का तारुफ, इस माइक पे आने का मकसद ये है
कि शेख का तारुफ मैं आपके सामने करा दूं। ये गुफ्तगू सिर्फ तमीज़ी गुफ्तगू थी ताकि आपका ज़हन इस तरह मुतवज्जे हो जाए और शेख भी अपने ज़हन को तैयार कर लें। दोस्तों, एक शायर ने कहा था, शायद सुहेल अखबारी का शेर है, कि इस खित्ते आजमगढ़ पर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, इस खित्ते आजमगढ़ पर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है निगर ताबा होता है। शेख का ताल्लुक उस सरजमीन से है जिस सरजमीन की हवाओं में अर्रहीकुल मखतूम की खुशबू पाई जाती है। शेख का ताल्लुक उस सरजमीन से है जिस सरजमीन में अल्लामा वारकूरी रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की मिरातुल मफातीह के पढ़ने की आवाज़ें गुजरी। शेख का ताल्लुक उस सरजमीन से है जिस सरजमीन पे साहिब तहफ़्फ़ुज़ुल आज़मी अल्लामा अब्दुल रहमान वारकूरी रहमतुल्लाह अलैह की तिलावत की जाती है, उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। शेख का ताल्लुक उस सरजमीन से है जिस सरजमीन पे ख्वाजा वारकूरी जैसी शख्सियत ने जन्म लिया। शेख का ताल्लुक आजमगढ़ की उस मशहूर जगह से है जिस जगह को शिबली की जमीन कहा जाता है, जिस जगह को अल्लामा हमीदुद्दीन फराही की जगह कहा जाता है, उस जगह से अल्लाह शेख का ताल्लुक है। और मैं कहता हूँ, बड़ा सोचता हूँ कि शेख को आज से नहीं, बचपन तो नहीं कहूँगा, लेकिन जवानी की तहरीक से जानता हूँ और सुनता था कि एक बच्चा है जो खेत में खड़ा होकर के हजर शजर से खिताब कर रहा है। एक बच्चा कल के दिनों में खेत में बैठ करके शजर हजर से मिट्टी के ढेरों को आदमी समझ के खिताब कर रहा है। आज उसका शौक, उसकी मेहनत, उसकी जद्दोजहद रंग लाई है कि आज अरब के सहरा में उसको सुनने के लिए ये तादाद जमा हो गई है और उसकी शख्सियत का नाम इंसाफ जुबैर मोहम्मदी है। दोस्तों, बहुत से लोग फर्क में फर्क रह जाते हैं, लेकिन एक ग्रुप और एक मुस्तमा और एक माशरे में इस तरह के भी लोग पैदा होते हैं कि जो अकेले अंजुमन बन जाते हैं और उससे भी आगे अकेले उम्मत बन जाते हैं। उन्हीं लोगों में से शुमार शेख अंसार जुबैर मोहम्मदी अल आज़मी हफ़िज़ुल्लाह का होता है। बहुत से इनके कारनामे हैं, लेकिन वक्त नहीं है कि इनके कारनामों को गुफ्तगू की जाए। बस ये समझिए कि एक अंजुमन आपके सामने तैयार है, मौजूद है और आपसे खिताब करने जा रही है। नहायत ही दस्तबस्ता और अदब एहतराम के साथ शेख से मैं गुजारिश करूंगा कि माइक अपने हाथ में ले और आवाम की तरफ को और न कर पाए। आवाम आपकी मुंतजिर है, माइक आपके सामने है। आगे हो जाए ना, आप लोग जगह बीच में खाली आ जाए, जगह खाली है तो करें आगे, हंसक जाइए आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم علماء کرام، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج جامعہ ثانویہ میں تھوڑی دیر آپ سے
वक्त और हालात से मुताल्लिक एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करूँ। मौलाना तौफीक साहब अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बोलने में माहिर है, अल्लाह ने सलाहियत से नवाजा है और जमकर तारीफ कर रहे थे। तो तारीफ के सिलसिले में भी शरीयत का जो नुक्ता नज़र है, इमाम बुखारी ने इस हदीस को अल अदबुल मुफरद में जिक्र किया है और शेख अलबानी ने इसको सही कहा इस हदीस को। इसके रावी अली बिन अब्तात रज़ियल्लाहु अन्हु जब सहाबाए किराम में से किसी की तारीफ की जाती थी सामने, तो वो दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ला तुआख़िज़नी बिमा यक़ूलून वग़फ़िरली बिमा ला यअलमून वजअलनी खैरन मिम्मा यज़ुन्नून। ऐ अल्लाह ताला, मेरे भाई मेरे बारे में जो नहीं जानते मेरी गिरफ्त न फरमा, जो कह रहे हैं जिनका जो उनका हुस्न ज़न है मुझसे, मुझे उससे भी बेहतर बना। दुआ है, बड़ी मशहूर दुआ है, इसको हमें से हर एक को याद कर लेना चाहिए। अब मैं भी यही दुआ पढ़ देता। मेरे गुफ्तगू का जो मौजू है, इस वक्त आप देखिए कि पूरी दुनिया में, और आप तो सऊदीया में हैं, तो सऊदीया के हालात जिस तरह आप देख रहे हैं कि 10-10, 20-20 साल से लोग रहने वाले, कोई फैमिली को घर भेज दे रहा है, कोई काम नहीं पा रहा है, इकामे का रेट बढ़ गया, तो आप देखिए कि महंगाई बढ़ गई, यानी रोजी का दायरा तंग हो गया। तो अब जब इस तरह के हालात हो तो हमारा एक तबका यह है जो मुल्कों को, हुकूमतों को, इनको जिम्मेदार ठहराता है। इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है, हम उस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि ये माशी तंगी, माशी बदहाली ये क्यों है। बाज़ लोग शुरू में आए, शानदार कारोबार चला, बहुत तरक्की की, किसी वजह से वो उनको एग्जिट जाना पड़ गया, खुरूज चले गए, तो कहेंगे फला नहीं मेरी रोजी बांध दिया है, किसी ने करतब कर दिया है, या मुझे किसी की नजर लग गई है। जब कारोबार उरूज पर है तब ये नहीं कहेंगे किसी की दुआ है, अल्लाह का फजल है, तब तो सारा करेंगे, खुद ले लेंगे। जब फंस जाएंगे तो किसी दूसरे पर निजाम लगाएंगे, पड़ोसी ने किया होगा, रिश्तेदार ने किया होगा। इस तरह हम अपने दीन और ईमान को बर्बाद करते हैं। अल्लाह ताला का एक वादा है कि मैंने जिन्नो इंस को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया और बंदों से मैं रोजी का सवाल नहीं करता। रोजी का मामला अल्लाह ने अपने हाथ में ले रखा है। रोजी किसी के हाथ में किसी की नहीं है, सबब किसी को अल्लाह ताला बना देता है। हिंदुस्तान में आप देखिए कुछ सालों पहले जो अचानक नोटबंदी आई, पूरे मुल्क में तबाही मच गई थी। उसके बाद फिर GST आया, जो नया कानून आया कि फला चीज में 28%, किसी ने 13%, 15% गवर्नमेंट को देना अपनी कमाई में से। तो मुल्क लड़खड़ाया, थोड़ा सा उठे फिर लड़खड़ा गया। हिंदुस्तान के हालात है। सऊदी अरब में, दुबई में, कतर, कुवैत में कंपनियों का नया एग्रीमेंट नहीं बन रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के हजारों लोगों को या तो लंबी छुट्टी पर भेजा जा रहा है या फाइनल भेजा जा रहा है। जो लोग हैं वो भी अपना बरिया बेस्टर सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। यानी माशी खुशहाली जो आज के 8-10 साल पहले थी, जिसको देखो आया, कमाया और खुशहाल है, आज वो हालात नहीं रह गए। ऐसा क्यों है और उसका इलाज क्या है, यही चीजें मैं बताऊंगा। हालात की तब्दीली, माशी जवाल या मईशत की तंगी क्यों पैदा हुई। अल्लाह ने फरमाया कि इन्न रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, तुम्हारा रब जिसके लिए चाहता है रोजी को फैला देता है, दरवाजा खोल देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदे के बारे में ज्यादा जानने वाला है कि कब किसको कितनी रोजी देनी है। तो इंसान सबसे पहले ये देखे कि मुझे अल्लाह ने कल ज्यादा दिया, आज कम दिया। मेरा रब ज्यादा जानता है कि मुझे कब कितनी रोजी मिलनी है। ये अकीदे की चीज है। दूसरी चीज, अल्लाह का एक उसूल है कि अगर हर बंदा, जो बंदा जितना मांगता है या जितना चाहता है वो पा जाए, तो फिर क्या होगा।
ہم میں سے ہمارے درمیان ایک مشہور ہے نا کہ 56 کروڑ کی چوتھائی ہر آدمی مانگے گا کہ سب کو 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے. تو سب کو اگر مل جائے گی 56 کروڑ کی چوتھائی تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی کے دروازے زمین پہ کھول دے، جو جتنا چاہ رہا ہے مانگ رہا پا جائے، تو سب لوگ جتنا چاہ رہے پا جائیں گے، تو زمین میں فساد پھوٹ پڑے گا، زمین میں فتنہ پھوٹ پڑے گا. اللہ زیادہ جانتا ہے وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. جس کو جتنا دینا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. کون بندہ کتنی روزی کا محتاج ہے، کتنی روزی کا مستحق ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. بادشاہ کی روزی الگ ہوتی ہے، عام آدمی کی روزی الگ ہوتی ہے. کسی آدمی کی روزی، کسی کمزور کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو بھی جان سے اس کو مار دیا جاتا ہے، کسی طاقتور کے پاس کم پیسہ ہے تو بھی وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے پاس کس کو کتنی روزی دینی ہے. اور روزی کے بارے میں ہمارا ایک ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے، کہیں بھی آدمی رہے گا موت آ جائے گی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری موت نہیں آئے گی، مجھے موت نہیں آئے گی؟ تو جس طرح موت آدمی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، موت سے سب کو جو ہے گزرنا ہے، مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اسی طرح انسان کی روزی بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے. مرنے سے پہلے وہ روزی جو بندے کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے اس کو کھائے بغیر بندہ نہیں مرے گا. تو یہ عقیدے کی چیز ہے کہ رزق اللہ کے ذریعے تقسیم ہوتی ہے. جس طرح موت یقینی ہے اسی طرح رزق بھی میرا رزق بھی یقینی ہے. اور موت کا فیصلہ دنیا میں آنے سے پہلے ہوتا ہے، اسی طرح روزی کا فیصلہ بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہوتا ہے. جب بندہ مادر رحم میں ہوتا ہے، روح پھونکنے کا وقت ہوتا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی روایت کہ فرشتے کو اللہ جب حکم دیتا ہے کہ اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا عمل، اس کی روزی لکھ دو، تو دنیا میں آنے سے پہلے بندے کی روزی اور موت کا وقت مقرر ہوتا ہے. یہ عقیدے کی چیز ہوئی. دوسری چیز، رزق کی مختلف قسمیں ہیں. صرف ریال، روپیہ، ڈالر، پیسہ ہی روزی نہیں ہے. مال روزی ہے، اچھی صحت اور تندرستی یہ بھی روزی ہے. بڑا آدمی ہے، ساری دولت اس کے پاس کھیل رہی ہے، لیکن صبح شام ڈائلیسس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. ایک روزی ہے، دوسری کا محتاج ہے کہ نہیں. ایک مزدور ہے، دن بھر دھوپ میں کام کرتا ہے لیکن کوئی بیماری نہیں ہے. تو دونوں کے پاس روزی کی، کسی کے پاس مال کی کمی ہے، کسی کے پاس صحت کی کمی ہے. امن و امان بھی ایک روزی ہے، ایک رزق ہے. کسی کے پاس ساری نعمتیں ہیں، امن و امان سے نہیں رہ سکتا. آپ عراق کے حالات دیکھ لیجئے، سوریہ کے دیکھ لیجئے، یمن کے دیکھ لیجئے، جہاں جنگیں ہیں، فلسطین کے دیکھیں، اور دنیا کے ممالک کو دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس ہم سے اچھا مکان ہے، ہم سے اچھی نعمتوں میں ہے، لیکن کیا وہ سکون سے رہ سکتے ہیں؟ کب کہاں سے حملہ ہو جائے کوئی جانتا ہے. تو امن و امان بھی ایک روزی ہے. امن کی نعمت روزی ہے، صحت ایک روزی ہے، مال و دولت ایک روزی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی روزی کو زندگی کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. کسی کو روزی کا ایک حصہ ملا، دوسرے کا محتاج ہے. کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی جاہل ہے، دونوں کا رزق الگ الگ ہو گیا نا. تو اللہ کا نظام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کبھی کاروبار ڈاؤن ہو، کبھی عروج پر ہو، یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن جب کوئی مصیبت آئے، روزی ختم ہو جائے، چلتا ہوا معاملہ بگڑ جائے، آدمی پریشان ہو جائے، تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے. کہیں نہ کہیں ضرور گناہ ہوا ہے، گناہوں کو یاد کرے. اور اس کے بعد عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہیں. جیسے ہمارے مشہور ہے نا، داتا
گنج یا گنج بخش یا فلاں داتا ہے فلاں غوث پاک ہے، یہ سب فضول اور باطل عقیدے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کو اپنی زبان میں کہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے چھت پر پھاڑ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کا دروازہ تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، بندے کی روزی، بندے کی فضیلت، سماج میں اس کی عزت و آبرو، یہ ساری چیزیں اللہ کے رزق سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے وہی عزت پاتا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے، ساری دنیا کی دولت ہو، اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور روزی کے معاملے میں ایک چیز کہ بندہ کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہگار بندہ ہے، رزق اس کا کم ہو گیا یا روزی سے محروم ہو گیا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، ایک شخص نے بتایا کہ وہ صدقہ لے کر کے اس کے والد نے کہا فلاں آدمی کے گھر لے جاؤ، یہ اتنی رقم پہنچا دو۔ وہ گیا، گھر میں زور زور سے گانے بجانے ہو رہے ہیں، تو وہ صدقے کی رقم لے کر واپس آ گیا، کہا فلاں کے گھر جاؤ، فلاں کے گھر لے گیا، دیکھے تو گناہ، بعض دفعہ گناہ کی وجہ سے، یعنی یہ مشاہدات ہیں سماج اور معاشرے میں کہ گناہوں کی وجہ سے روزی دروازے پر سے واپس چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ بندہ رزق کے بارے میں اللہ پر بھروسہ رکھے، گناہوں سے توبہ کرے، اور سب کی روزی الگ الگ ہوتی ہے، سب کا علم الگ الگ ہوتا ہے، سب کی جو ہے صحت الگ الگ ہوتی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ تنخواہ اگر برابر ہے دو لوگوں کی کمپنی میں، لیکن دونوں کی زندگی میں اسی تنخواہ کا الگ الگ اثر آئے گا۔ ایک آدمی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ایک آدمی بوڑھا پڑا کے ختم کر دیا۔ رزق کی تعداد، پھر اس رزق کے اثرات اور اس کے برکات یہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی کے معاملے میں فضیلت دے رکھی ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کی جس چیز کے قابل نظر آیا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس چیز کے قابل ہے۔ اب آئیے، رزق کے دروازے تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک تمہید ہوئی رزق سے متعلق۔ رزق کے دروازے تنگ کیوں ہوتے ہیں اس کے میں 10 اسباب بیان کر لوں، گنتے جائیے۔ پہلا دروازہ، پہلا سبب، رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کر لینا۔ آدمی کے پاس جب پیسہ ہے، کمائی ہے، تو فخر کے ساتھ رشتہ داروں کے سامنے فضول خرچی کرے گا، اڑائے گا، یہ نہیں کہ ان کو خاموشی سے کچھ دے دے، تعلقات کو توڑ لے گا۔ وہ سوچے گا لوگ میرے پاس آئے، میرے ہاں آ کر جھکے، تو قطع رحمی یہ رزق کی تنگی کا سبب ہے، چاہے فوراً ہو چاہے دیر سے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی کا دروازہ کھول دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان سے فون پہ رابطے رکھے، ملاقات کرے، زیارت کرے، تعزیت کرے، خوشیوں میں ان کو مبارکباد دے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ کوئی رشتہ دار پریشان ہے، اس کی مدد کرو، مال سے مدد کرو، مشورے سے مدد کرو، تسلی دے کر کے مدد کرو، لیکن رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کر لینا یہ روزی کے تنگ ہونے کا سبب ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ہم زندگی کے کس موڑ پر کھڑے ہیں، ہمارا رشتہ داروں سے کیا معاملہ، یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب، روزی کا دروازہ جب تنگ ہوتا ہے، اس کا دوسرا سبب معصیت اور گناہ کے ذریعے روزی حاصل کرنا۔ جیسے راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آدمی کوئی پلان کر لے کہ چلو فلاں کام غلط کر لیں گے، حرام و حلال کا خیال نہ کرے، چلو ہاتھ بٹا دیتے ہیں،
یا کود پڑا اس میں، اور نیکی اور بھلائی کا اہتمام نہیں کیا. یعنی گناہ، آدمی جانتا ہے کہ روزی حرام ہے اور گناہ کے ذریعے وہ روزی حاصل کرنا چاہے گا تو روزی اسی جو ملنا ہے ملے گی، مگر اس روزی کے ذریعے اس کا دل بھی تنگ ہوگا، دماغ بھی تنگ ہوگا، روزی کی برکت اور اثرات بھی زندگی میں نہیں آئیں گے، یعنی ہمیشہ وہ تنگی میں زندگی گزارے گا. کیونکہ جو روزی حاصل کیا ہے اس نے غلط ذریعے سے حاصل کیا ہے. آپ تو یہاں 10-20 سال کے تجربے میں دیکھتے ہوں گے کہ حرام والے کیسے تباہ ہوتے ہیں اور حلال والے کیسے برکت کی زندگی پاتے ہیں. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر مومن ہے، ایمان والا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اسے دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی اچھی زندگی ملے گی. جیسے کوئی کہے کہ میں تو لاٹری کا ٹکٹ بیچ رہا ہوں نا، میں جوا کھیل نہیں رہا، میں تو مزدوری محنت کر رہا ہوں. پان گٹکا کوئی بیچے کہے کہ میں کھا تو نہیں رہا ہوں، کمائی کر رہا ہوں، میرا کاروبار ہے. شراب والی کمپنی کی ملازمت کر دے، حرام کمپنیوں کی ملازمت کر دے، تو معصیت یا گناہ کے کاموں کے ذریعے روزی حاصل کرنے والے کی روزی کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے، زندگی کا سکون نہیں پاتا ہے. تیسری چیز، تیسرا جو سبب ہے روزی تنگ ہونے کا، اللہ سے مانگنے میں جو مانگنے کا طریقہ ہے، رب سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا طریقہ اختیار کیا جائے. مثلا کمپنی سے آپ کچھ مانگیں گے تو کیا روڈ پر کھڑے ہو کے بوس سے کہیں گے کہ میری جو ہے تنخواہ دے دو یا سیلری بڑھا دو. اب درخواست لکھیں گے، ای میل کریں گے، ادب و احترام سے میٹر کو پیش کریں گے، پھر کمپنی غور کرے گی. تو ہر جگہ اپنی بات رکھنے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو انداز ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ مانگے اور بندہ جلد بازی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا جلد بازی کا کیا مطلب؟ کہا یہ نہ کہے کہ مانگا تو مجھے نہیں ملا، یہ جلد بازی ہے، گویا کہ اسے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. یا اسی طرح سے ایک مرتبہ کچھ لوگ دعائیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ذرا اطمینان سے دعائیں کرو، کسی گونگے بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، اللہ کو پکار رہے ہو. تو مانگنے کا طریقہ اختیار کرنا یہ ضروری ہے. بغیر سلیقے کے کوئی مانگتا ہے تو اس سے بھی اس کی روزی کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے. چوتھا سبب روزی کا دروازہ جو تنگ ہوتا ہے، اب آپ سامان حالات، ملک کے حالات کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو فٹ کریں کہ کہاں کہاں آدمی سے خلل ہو رہا ہے، نقص ہو رہا ہے. چوتھا سبب ہے زناکاری اور بدکاری. زناکاری گناہ کبیرہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. بدکاری زناکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت برا کام ہے، برا راستہ ہے. اور جب آدمی کے پاس مال آئے، خوشحالی آتی ہے تو پھر عیاشی سوچتی ہے، بدکاری کرتا ہے. تو ایسی صورت میں بہت جلد اس کی عزت و آبرو بھی تباہ ہوتی ہے. یعنی عزت کی جو روزی ہے وہ بھی چلی گئی، مال و دولت کی بھی روزی چلی گئی، دروازہ دھیرے دھیرے تنگ ہو گیا. تو اللہ روزی دیتا ہے لیکن اس کی ناقدری یا غلط استعمال کرنے سے روزی کا دروازہ دھیرے دھیرے تنگ ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے. پانچواں سبب روزی جس کے ذریعے تنگ ہو جاتی ہے، اللہ نے روزی دیا اور مالوں میں حق مقرر کیا ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا جن کے پاس نہیں ہے، تو اب ان مالوں میں زکوٰۃ دینا فرض ہے. اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا مال تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، یہ برکت ختم ہو جائے گی. لیکن اس پر رزق کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو خوب دے. ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا، دوسرا فرشتہ بددعا دیتا ہے کہ اللہ مال کو روک کر رکھنے والے، خرچ نہ کرنے والے کو تباہ و برباد کر دے. یعنی جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کی رزق کی تنگی کی بددعا فرشتہ دیتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کتنے لوگ ہیں، مال ہے، زیورات رکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، کہیں نہ کہیں سے وہ مال
نکل جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی، اور پھر آدمی وہیں آئے گا جہاں سے اس نے زندگی شروع کی تھی، اس لیے کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، پہلے برکت چھین لی جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے دوسروں کا حق ہڑپ کیا ہے زکوٰۃ نہ دے کر کے۔ چھٹا سبب جس کے ذریعے روزی کا دروازہ تنگ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جب کچھ ملے گا تو سوچیں گے تو میرا کمال ہے، میری وجہ سے ہے، اس میں کسی کا کیا ہے؟ کسی کے ذریعے کسی کا کام اگر بگڑ جائے گا کہیں گے اس نے جان بوجھ کر مجھ کو پھنسا دیا، بن جائے گا تو کہیں گے اس کا کیا ہے، تو میری قسمت ہے، میرا کمال ہے، میں نے کیا ہے۔ لیکن بگڑ جائے گا تو کہیں گے اس نے جان بوجھ کر پھنسا دیا، ہے کہ نہیں ایسا معاملہ؟ لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور وہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے کی طرح بھروسہ کرو تو جس طرح پرندے صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، اللہ اسی طرح تمہیں روزی دے گا۔ پرندوں کے پاس کوئی ملازمت نہیں ہوتی، کوئی کارخانہ، کوئی کاروبار نہیں ہوتا، لیکن خالی پیٹ جاتے ہیں، پیٹ بھر کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ جس طرح کرنا چاہیے اگر اس طرح بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا۔ تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ روزی تنگ ہو رہی ہے، کہیں ہمارے اکنامی ڈاؤن ہو رہی ہے، تو توکل علی اللہ کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے میں کس قدر مضبوط ہیں یا کمزور ہیں، یہ ضروری چیز ہے۔ یہ 6 اسباب ہوئے۔ 7واں سبب جس کے ذریعے آدمی کی روزی تنگ ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار نہ کرنا۔ بندہ جتنا زیادہ توبہ اور استغفار کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی بڑھائے گا۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ توبہ اور استغفار نہ کرنا یا کم کرنا، کم کرے گا روزی تنگ ہوگی، ایک دم نہیں کرے گا روزی ایک دم اس کی تنگ ہو جائے گی۔ بظاہر اس کے پاس مال دولت رہے گا بھی تو بھی وہ سکون نہیں پائے گا، اور امن و سکون بھی ایک بہت بڑا رزق ہے۔ تو رزق کی اسی لیے میں نے متعدد قسمیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور تم توبہ استغفار کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے اور ساری نعمتوں کے ذریعے تمہیں نوازے گا۔ یعنی توبہ اور استغفار نہ کرنا یہ روزی کے تنگ ہونے کا سبب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت، کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو اپنے حلال کے ذریعے میری کفایت فرما۔ بندہ اللہ سے ہمیشہ رزق حلال طلب کرے۔ تو توبہ اور استغفار نہ کرنا یا کم کرنا اس کے ذریعے بھی روزی کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ کتنا توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، اس لیے کہ میں دن اور رات میں 100 بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ جاگہ لیجیے میرے بھائی اور دوستو، روزی کے تنگ ہونے کا 8واں سبب سود خوری۔ ہمارے کتنے بھائی یہاں رہتے ہیں
تو بینک میں فکسڈ ڈپازٹ کر دیں گے، کوئی جیون بیمہ کرا لے گا، لائف انشورنس کرا لے گا، یعنی روزی کے حرام ذرائع، سود پر پیسہ دے دے گا، سود پر پیسہ دے دے گا، تو اس سے بندے کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے تنگ ہوتی ہے کہ سود خور اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے جنگ کرے گا تو جیتے گا کہ ہارے گا؟ ہارے گا۔ تو سود خوری سے انسان کی روزی کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود جو بچا چھوڑ دو، ترک کر دو، سود سے دور رہو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ معیشت اور اکنامک پہ سود کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ غیر مسلم آج مسلمانوں کی صورتحال پر ہنستا ہے، کہتا ہے کہ جب میں کسی مسلمان پارٹنر کی یا بزنس پارٹنر کی دعوت دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری کمائی میں سود شامل ہے، تم سودی کاروبار بھی کرتے ہو، حرام حلال کا خیال نہیں کرتے، اس لیے میں تمہاری دعوت نہیں کھاؤں گا۔ یہ غیر مسلم کہتا ہے۔ پھر وہ آگے کہتا ہے کہ لیکن روزی کمانے میں جائز ناجائز حرام حلال جتنے طریقے ہیں یہ مسلمان ہم لوگوں سے پوچھتا ہے، یہ پیسہ آنا چاہیے چاہے حلال ہو چاہے حرام، مجھے بھی وہی راستہ بتاؤ۔ اپنے تو روزی کمانے کے لیے غلط راستے پوچھتا ہے، لیکن ہماری دعوت اس لیے نہیں کہتا کہ تمہارا سودی کاروبار ہے۔ اور مسلمان کتنی بری طرح سے سود میں ملوث ہے، تو سودی کاروبار، سود میں ملوث ہونا یہ رزق میں تنگی کا سبب ہے۔ مختلف شکلیں ہیں سودی کاروبار یا سود میں ملوث ہونے کی۔ نواں سبب جس سے بندے کی روزی تنگ ہو جاتی ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کمی عام چیز یہ مشاہدے میں ہے کہ بندہ جب لینا چاہتا ہے تو سوچتا ہے مجھے کچھ زیادہ ملے، دینا چاہتا ہے تو کم دیتا ہے۔ ان کے لیے ہلاکت بھی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اب بندہ الیکٹرانک ترازو ہیں، ہم لوگ بمبئی میں دیکھتے ہیں مرغی بیچنے والے، پھل بیچنے والے، آپ کے سامنے ترازو ہے ان کا، 1000 گرام کا 1 کلو ہو گیا تو 800 گرام پر اپنا کانٹا سیٹ کیے رہتے ہیں، 800 گرام کو وہ 1 کلو شو کریں گے۔ پیٹرول والے آپ 100 روپیہ کا پیٹرول لیے تو اب وہ آپ 80 روپیہ 90 روپیہ پہ سیٹ رہے گا کہ شو کرے گا 100 روپیہ، یا 1 لیٹر پیٹرول کو 900 گرام کو 1 لیٹر شو کرتا ہے۔ اکثر پکڑے جاتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں نا۔ تو جب انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو ایسے صورت میں اس کی روزی کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بیماریوں کو پھیلانے کے لیے وائرس بھیجتے ہیں، اور کیوں؟ تاکہ بڑی بڑی کمپنیوں کی دوائیں بکے۔ اب کسی نے 10 کروڑ کی دوائیں بنائی ہیں تو 50 لاکھ کے وائرس بھیج دیتا ہے۔ یہ ایک صورتحال ہے سماج اور معاشرے میں۔ تو اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، بندوں کے مظالم کو دیکھتا ہے، اور پھر روزی کا دروازہ بندوں کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کی خصوصی تاکید کی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بنیے کو گھی کی ضرورت پڑی، اسپیشل گھی کی، دیسی گھی کی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس بھینس ہے، میرے پاس گھی لا۔ اب اس نے وزن کر کے گھی دے دیا۔ بنیے نے گھی کو جب تولا تو وہ کم تھا، 800 ساڑھے 800 گرام تھا۔ تو بنیے نے پوچھا کہ تم گھی کیوں کم دیے؟ کہا میں نے تو برابر دیا ہے، میں آپ سے جب شکر یا مٹھائی کی پیکٹ لیتا ہوں تو میں نے جب گھی کو تولا ہے تو اسی کو ترازو کی جگہ رکھ دیا، بلکہ وہ وزن کی جگہ۔ تو آپ کا جو دیا ہوا سامان تھا 1 کلو، اس کے برابر میں نے گھی دیا ہے۔ اب وہ سر پڑا ہے کیونکہ چوری چوری ہوتی ہے، حرام حرام ہوتا ہے۔ ناپ تول میں کمی یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت سنو، تم اللہ سے ڈرو اور ناپ تول میں کمی سے بچو۔
فحاشی اور برائی سے بچو، یہ بیماریاں تمہارے اندر طاعون لائیں گی، قحط سالی لائیں گی، یا اسی طرح سے قحط سالی کی بیماریوں میں ہلاک کر لیے جاؤ گے۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک دوسرے کا جو اعتماد ہے، ایک دوسرے کا بھروسہ ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور مالوں کی زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بارش کے قطروں کو روک لے گا۔ تو یہ چند اسباب تھے۔ نو سبب ہوا رزق میں تنگی کا۔ ایک اور سبب 10واں، یہ عام ہے ہماری زندگی میں، جھوٹی قسم کھانا، بلا وجہ جھوٹی قسم کھانا۔ مال بیچنے والا جھوٹی قسم کھائے گا تو وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ لیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے یا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ آدمی بیچتے وقت تو پتہ نہیں کیا کیا اس کی خوبیاں بیان کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے جھوٹی قسم کھانا یا جھوٹی قسم کھا کر کے مال بیچنا، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جب برکت ختم ہو گئی تو پھر وہ روزی انسان کے کسی کام کی نہیں۔ اللہ جب برکت کو اٹھا لیتا ہے تو زیادہ چیز سے بھی بندہ آسودہ نہیں ہوتا۔ برکت ہے تو کم چیز سے بھی بندہ خوشحال رہتا ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ بولنا، اب جیسے موبائل وغیرہ کی ٹیکنالوجی اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اللہ کی نعمت ہے، ورنہ آدمی ہے کہیں اور بتائے کہ میں فلاں جگہ ہوں، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی چیزیں عام ہو گئی۔ تو جھوٹی قسم کھانے سے یا جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا یا سماج اور معاشرے میں اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی انسان کے رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اور ایک اور سبب آخری کی ذخیرہ اندوزی کرنا، جیسے تاجروں کا معاملہ ہے، پیاز کو ذخیرہ کر دیے، یا ٹماٹر مہنگا ہو گیا 100 روپیہ ہو گیا، پیاز 100 روپیہ ہو گئی، یا اور دال اسٹاک میں رکھ لی۔ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی دنیا میں کہ بڑے بڑے لوگ مال کو ذخیرہ کر لیں گے اور روک لیں گے، اور اس کے بعد ایسا شو کریں گے کہ اب یہ چیز ختم ہے مارکیٹ سے، تو اب پھر جب مارکیٹ میں اتاریں گے کہ اب تو لوگوں کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، تو اب اس کی ڈبل ٹربل قیمت مقرر کریں گے۔ تو ہمارے ملکوں میں جب کبھی دال کی قیمت، ٹماٹر کی قیمت، پیاز کی قیمت جب بڑھتی ہے 10 روپے سے 100 روپیہ ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے یہی ذخیرہ اندوزی شامل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی، یعنی لوگوں کی ضرورتوں کے باوجود مال کو جمع کر لیا تاکہ لوگ محتاج ہو جائیں تو پھر ڈبل ٹربل قیمت دے کر کے لے، تو اللہ تعالیٰ اسے مفلسی یا کوڑھ کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ سبزیوں کے دام آپ دیکھیے کبھی کبھی آسمان میں چلے جائیں گے، یا دال کا دام دیکھیے اپنے ملک میں بڑھ گیا، پیاز کا بڑھ گیا، یہ ذخیرہ اندوزی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ سے کوئی جنگ لے گا، قانون فطرت سے بغاوت کرے گا، تو سماج میں تباہی آنی ہے، انسان اس سے بچ نہیں پائے گا۔ تو یہ چند اسباب تھے روزی کے تنگ ہونے کے۔ اب سوال ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ روزی تنگ ہے، پورے ملک میں تباہی ہے، جو جہاں ہے وہی پریشان ہے، اس کے علاج بہت سارے ہیں، لیکن علاج کو جب بندہ اپنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ مثلا سب سے پہلا علاج، بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا تقوی۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی اللہ کا تقوی رزق میں تنگی کا علاج ہے، اس کا بہت بڑا علاج ہے۔ جو اللہ اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ رزق کی تنگی سے محفوظ رکھے گا، جس کو جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ اگر بستیوں والے ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم ان کے لیے آسمانوں زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں، لیکن چونکہ انہوں نے جھٹلا دیا
تو اب اس کا عذاب وہ چکھیں گے۔ تو اس لیے بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور اللہ کا تقوی بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچاؤ کا راستہ، زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، اسی طرح سے طاقت و قوت ہے تو ظلم کرنے سے رک جانا، اور گناہ کے وسائل ہوتے ہوئے بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا گیا کہ مت تقوی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے اس سے پھر سوال کیا کہ کیا تم راستہ چلتے ہو تو اس میں کہیں کانٹے وغیرہ کنکر پتھر آتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا جب کانٹے وغیرہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ اپنا دامن بچا کے دائیں بائیں سے نکل جاتا ہوں۔ کہا یہی تقوی ہے کہ زندگی گزارتے ہو، با اختیار ہو، گناہوں کے مواقع ملتے ہیں، گناہوں کی سہولتیں ملتی ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچا کر کے زندگی کو آگے بڑھانا، یہی تقوی ہے۔ تو تقوی یہ رزق میں تنگی جو ہوتی ہے اس کا پہلا علاج ہے۔ اب دوسرا علاج توبہ اور استغفار کے ساتھ دین پر جمے رہنا۔ بندہ دین پر جمع رہے اور توبہ اور استغفار بکثرت کرتا رہے، اور جتنا زیادہ استقامت اسے نصیب ہوگی، دین کی صحیح شکل پر جمع رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب رب کی اطاعت کرتا ہے اور برابر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اسے مال اور اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اور آسمان کی برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، ان کے پاس آیا اور خشک سالی، قحط سالی کی شکایت کیا، تو کہا کہ جاؤ تم توبہ اور استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے فقیری اور محتاجی کی شکایت کی، کہا جاؤ تم بھی توبہ اور استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا میرے باغ میں پھل نہیں آ رہے ہیں، کہا جاؤ توبہ اور استغفار کرو۔ تو پوچھا گیا کہ آپ نے 3 بیماریوں کا ایک ہی علاج کیوں جو ہے منتخب کیا؟ تو کہا کہ تم اللہ کا فرمان نہیں جانتے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تینوں کی بیماریاں کیر تھیں، لیکن ان کا سبب توبہ استغفار، یہی اس کا علاج ہے۔ تو توبہ اور استغفار کرنا یہ رزق میں تنگی کا ایک علاج ہے۔ اور تیسرا جو علاج ہے کہ بندہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا، میری روزی اور موت بھی مقرر کر دیا، تو کیا میرا بھروسہ میرے رب پر ہے کہ نہیں؟ توکل علی اللہ میں کمی تو نہیں ہے؟ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ پر جو بھروسہ کرے گا، جتنا بھروسہ کرے گا، جیسا بھروسہ کرے گا ویسا ہی پائے گا۔ انا عند ظن عبدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں اسی لحاظ سے وہ مجھے پائے گا، اور اللہ پر جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل علی اللہ، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، یہ رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ یعنی چاہے جتنی مہنگائی ہو جائے، چاہے حالات جتنے برے ہو جائیں، بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو ہمیشہ قائم رکھے۔ ہمارے ملکوں میں جو حالات اس وقت آ رہے ہیں ہندوستان میں، یہ قانون بدلا، وہ قانون بدلا، یہ اسکول، یہ مدرسہ، یہ سب آئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے سخت حالات میں بھی ہم نے زندگی گزاری ہے۔ صحابہ کرام کا زمانہ اس سے بھی سخت تھا، لیکن اللہ سے ان کا تعلق مضبوط تھا، اللہ پر توکل پورا تھا۔ تو ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کریں، اس سارے حالات جس طرح کے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے موافق کر دے گا۔ ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور پھر فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ رب العالمین سے جڑے رہنا،
یہ رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ چوتھا سبب ہے کہ رشتے ناتوں کے ساتھ بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، باپ ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، جو قریبی رشتے دار ہیں، ان رشتے داروں کے ساتھ بندہ اچھا تعلق قائم رکھے، ان سے جڑا رہے، ایسے صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کر کے شکایت کی کہ میرا بھائی علم حاصل کرتا ہے اور روزی روٹی میں محنت نہیں کرتا، کماتا نہیں، تو کیسے کام چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے تمہیں روزی دیتا ہے، اسی کی وجہ سے تمہیں روزی دیتا ہے۔ تو آپ جو رزق پاتے ہو اسے اپنا کمال نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ پتہ نہیں اس میں کس کا حصہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ ایک آدمی کے باپ دادا صدقہ و خیرات کرتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، خوشحال تھے، لوگوں نے ماڈرن دور میں اپنا ہاتھ روک لیا، اللہ نے برکت کو اٹھا لیا۔ تو اللہ رب العالمین کا جو اصول ہے رزق کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، ان کی زیارت کرنا، خیریت حاصل کرنا، ان کے غموں میں تعزیت کرنا، خوشیوں میں تہنیت دینا۔ اور پانچواں جو سبب ہے روزی میں اضافے کا کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم عرش والے سے اس کی کبھی امید مت رکھو کہ میرے مال کم ہو جائے گا، جب اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو فقر و فاقے کا خوف مت رکھو۔ دو چیزیں آپ دیکھیے دنیا میں، پہلی چیز خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، اور جھوٹا آدمی کبھی سرخرو نہیں ہوتا۔ جھوٹ ہے، آج نہیں کل پکڑ جائے گا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دے دی ہے تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور سنو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین میں سے جو روزی نکال کے دی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، تمہیں اپنے فضل اور روزی سے نوازے گا۔ اور سنو شیطان دو وعدے کرتا ہے، ایک فقر و فاقہ اور محتاجگی، اور دوسرے برائی کا حکم دے گا۔ جب آدمی برائی کی طرف جائے گا تو محتاجگی کی طرف جائے گا۔ اور اللہ بھی دو وعدے بندے سے شاید میں کرتا ہے، وہ یہ کہ خرچ کرو اور اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا، اور جب اللہ مغفرت فرمائے گا تو پھر روزی کا دروازہ اس کے لیے بڑھ جائے گا۔ تو یہ روزی کی تنگی کا پانچواں علاج ہے۔ چھٹا علاج یہ نعمت آپ کو میسر ہے، حج اور عمرے میں مطابقت کرنا، یعنی انسان کثرت سے حج اور عمرہ کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کی مطابقت کرو، حج کر لو دوسرے کے پروگرام میں رہو، اور حج کا ایک سلسلہ جاری رکھو، عمرے کا سلسلہ جاری رکھو۔ یعنی جیسے ایک نماز پڑھ لیا دوسری نماز کا بندہ انتظار کرتا ہے، اسی طرح ایک حج کر لیا دوسرے کا انتظار کرے، ایک عمرہ کر لیا دوسرے کا انتظار کرے، تو اس سے بندے کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ حج اور عمرہ بکثرت کرنا۔ اسی طرح ساتواں جو سبب ہے روزی کے بڑھنے کا اور رزق کی تنگی کا جو علاج ہے، کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جیسے آپ کوئی بوڑھا آدمی دیکھیں، کمزور دیکھیں، اس کی مدد کر دیں، تسلی دے دیں۔ ہر کمزور آپ دیکھیں کتنے بڈھے بیچارے مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ بیچتے رہتے ہیں، کیا ان کی مجبوری ہے، کیسے حالات ہیں آپ نہیں جانتے۔ کوئی بوجھ لے کر کے جا رہا ہے، سامان لے کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو روزی دیتا ہے وہ تم اپنے کمزوروں کی جو مدد کرتے ہو اس کی وجہ سے۔ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، رواه البخاری، کہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے روزی پاتے ہو۔ طاقت و قوت ہے تو کمزوروں کا بھی خیال کرو۔ یہ بہت پیارا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم، تم اپنے کمزوروں میں مجھے تلاش کرو اور تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے روزی پاتے ہو۔
اب آپ طاقتور ہو گئے، کمزوروں کو چھوڑ دیں، تو یہ روزی کی تنگی کا ایک سبب ہے۔ بڈھے بیچارے ملے، گاؤں میں پرانے لوگ ملے، آپ خاموشی سے ان کا کام کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ آٹھواں جو سبب ہے روزی کی تنگی کا دور کرنے کا، کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا، یعنی عبادت کے لیے وقت نکالنا، یہ نہیں کہ گھر میں چھوڑ کے فارغ ہو جاؤ، عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ یہاں پر آپ کو جو مواقع ہیں سعودی عرب میں عبادت کے، آپ ہندوستان میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، اگر کسی کام سے کہیں نکل گئے تو بہت محال ہے، یا محال نہیں تو مشکل ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ وقت پہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بھیڑ سے ٹرین سے نہیں اتر سکتے، بس سے نہیں اتر سکتے، گاڑی ہے تو پارکنگ آپ کو نہیں ملے گی، بڑی بڑی دشواریاں ہیں میرے بھائیوں۔ یہاں پر اللہ کی نعمت میں ہے کہ آپ کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے اور عبادت کا بھی موقع اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے بندے میری عبادت کے لیے تو وقت نکال، اور جب ایسا کرے گا تو میں تیرے سینے کو تمنگری اور مالداری سے بھر دوں گا، اور تیری فقیری اور محتاجی کو روک دوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں بیکار کاموں میں تجھے الجھا دوں گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو ایسا نہیں کہ بہت تیر مان لی، وہ فضول اور بیکار چیزوں میں ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، عبادت کے لیے وقت نکالنا یہ انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اسی طرح سے نواں جو سبب ہے اللہ روزی کے اضافے کا اور تنگی کو دور کرنے کا، کہ اللہ کی نعمت پر شکریہ ادا کیا جائے، یعنی اللہ نے بندے کو جس حال میں رکھا ہے اس نعمت کا بندہ شکریہ ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح فی صربہ آمنا وعندہ قوت یوم، جو اپنے اہل و عیال میں امن و امان کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس ایک دن کی غذا اور کھانا پینا ہے، تو گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا اس کے لیے ہموار کر دی گئی ہے۔ تو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ہمارے ملکوں میں جو قانون ہے جی ایس ٹی وغیرہ کی شکل میں، یا یہاں پر جو قانون ہے الگ الگ ٹیکسوں کی شکل میں، آپ غور کیجئے کہ کہیں ہماری ناشکری کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں عطا کیا اور ہم نے نعمتوں کو غلط استعمال تو نہیں کیا یا ناشکری تو نہیں کی۔ میرے بھائیوں، انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور توبہ اور استغفار کرے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، اللہ تعالیٰ روزی کو بڑھانے والا ہے، معیشت کی تنگی کو دور کرنے والا ہے۔ یہ نواں سبب ہوا۔ ایک 10واں سبب، آخری سبب، وہ ہر آدمی کے لیے تو نہیں ہے لیکن کسی کو یہ سوٹ کر جاتا ہے، شادی کرنا کثرت سے، یعنی 1-2-3 شادیاں کرنا، اس سے بھی بندے کی معیشت کی جو تنگی ہے اس کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، شادی پر ابھارا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کے واقعات میں بھی ہے کہ ایک بیوی آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، کوئی ہنرمند تھی، کاروبار کچھ بنانا جانتی تھی، یعنی بیویوں کے فن یا کاروبار کے ذریعے بھی اللہ روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی کے لیے یہ چیز سب کے لیے مناسب ہو۔ اللہ جس کے سب کے حالات کو پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے، ہر آدمی اپنے حالات کو جاننے والا ہے، تو لیکن یہ بھی ایک علاج اور ایک حل ہے۔ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ بھی ایک سبب ہے۔ ہر زمین کے، ہر ملک کے تقاضے اور حالات الگ الگ ہوتے ہیں، انسان جہاں جس چیز کو دیکھے اس کو اپنائے، لیکن اللہ رب العالمین سے جڑا رہے۔ سارے حالات، دنیا کے حالات اس سے بھی برے ہو جائیں میرے بھائیوں، لیکن اللہ بندے سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کا 1 روپیہ اور سعودیہ کا
13 रियाल मिलता था। कितना? 1 रुपया हिंदुस्तान का 100 रुपये का 1300 रियाल मिलता था। आप कहेंगे कौन सा जमाना था? एक बड़े आलिम मौलाना अब्दुल नगरी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं, उन्होंने जब पहली बार हज किया तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मैंने 100 रियाल दिया, 100 रुपया दिया तो मुझे 1300 रियाल मिला। ये भी एक दौर था। आज 100 रियाल देंगे तो आपको 1700 1800 रुपया मिलता है कि नहीं? वक्त हालात मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जब जिसे चाहता है, जितना चाहता है नवाजता है, लेकिन बंदा अल्लाह से ताल्लुक को कायम रखे और फजूल तबसरे, फजूल चीजों में अपने वक्त को न उलझाए। असबाब भी मैंने बता दिए, इलाज भी मुमकिन हद तक आप जान गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए रिज़्क़ की तंगी के दरवाज़ों को बंद कर दे और रिज़्क़ का जो मामला है वो आसान कर दे और आसमान और ज़मीन की बरकतों के खजाने हमारे लिए खोल दे। और जो पराज परेशानी के जो हालात है, जो माहौल है, अल्लाह ताला इस माहौल को हमारे लिए हमवार कर दे, साजगार कर दे और हम हलाल रोज़ी के जरिए अपने हर की परवरिश करें, अपनी आखिरत को भी संवारें, दुनिया को भी संवारें। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ये थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुल शेख अंसार ज़ुबैर मुहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, जो रोज़ी के तंगी के जो असबाब हैं और उनका जो इलाज है उस पर कुछ निकाल रहे थे। बहुत ही पुरमग़ज़ तकरीर आपकी हुई है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। ताख़ीर तो हुई है लेकिन आप लोग भी कुछ इसके सबब हैं, पहले आ जाया करें तो इंशाअल्लाह ताख़ीर ना हो। तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको, हमने जो कुछ कहा है, जो कुछ सुना है, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ दुआ और उलमाए किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम दिया और अपने भाई फ़ज़ीलतुल शेख तौफ़ीक़ मोहम्मद तौफ़ीक़ साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी यहाँ पर अपना एक कीमती वक्त दिया है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और रोज़ी रोज़गार में हम सब के अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम। अब हमारे पास कुछ इनामात हैं, आप लोगों से कुछ सवालात किए जाएंगे। जो जानते हैं वो हाथ उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, जैसा कि हमारा पहले से ये उसूल और दस्तूर रहा है। तो हमारे शेख ही आपसे सवाल करेंगे अपने इसी मुहाज़